उसी खुदा उनके अजीम और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीजों, आज काफ़ी दिनों के बाद हम फिर से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लेकिन मैं आप सबों से माजरत खा हूँ। कुछ मसरूफियत की वजह से हम बिजी रहे हैं, लेकिन आइंदा हम इस वीडियो के सिलसिले को जारी रखेंगे। और आज हम खुदा उनके पाक कलाम में से यूना नबी की स्टोरी सीखेंगे। और ये आज बड़ी डिफरेंट सी तरीके से हम सीखेंगे। हो सकता है आपने पहले भी सुनी हो और कई दफ़ा सुनी हो, लेकिन आज जिन टॉपिक्स पर हम बात करेंगे या जो हमने पॉइंट्स आज पॉइंट आउट किए हैं, वो आज आपके सामने शेयर करेंगे और आपके लिए ये बाबरकत होंगे। कलाम मुकद्दस में से यूना नबी की किताब सभी लोग जानते हैं और बहुत सारे लोग इसमें से बेशुमार बातें हम आए दिन सीखते रहते हैं। लेकिन आज जिस बात पर आज हम बात करेंगे वो है चंद एक जो बड़ी चीजें, जो खास बातें थी, उन चीजों को हम पॉइंट आउट करेंगे और अपने लिए सीखेंगे। सबसे जो पहली बात है, हम इसका मजमून जो है वो आज का ये रखेंगे, खुदा की लामतनाही मोहब्बत। यूना की स्टोरी में या यूना की किताब में हमें खुदा की लामतनाही मोहब्बत नजर आती है। लामतनाही का मतलब है ऐसी मोहब्बत जिसका एंड ना हो, यानी लामहदूद मोहब्बत खुदावंद की। तो इसे लामतनाही मोहब्बत, इसका मजमून आखिज किया गया है और इससे किताब में बड़ी बड़ी चीजों का तस्करा किया गया है। और शुरू में जब यूना को खुदावंद ने कहा तो वो बड़ी बातें करता है और बड़े बहाने तलाश करता भी है। ना जाने की जो हमें रीजन नजर आते हैं वो ये थे कि जो असूर के लोग थे ना, यानी नैनवा के लोग, नैनवा उनका दारुल खिलाफा था और असूर उनके मुल्क का नाम था। ये असल में ये जॉर्जिया और क्या इसका नाम है, आर्मीनिया, इसके लगभग था ये मुल्क। सो कलाम मुकद्दस में हमें मिलता है कि यूना नहीं चाहता कि मैं उस मुल्क में जाऊं। सो उस मुल्क में ना जाने की वजह यह थी कि असूर के बादशाहों ने बहुत सारे मुल्कों को फतह किया और उनके लोगों को कत्ल कर दिया। बस वो यही करते थे और किसी को छोड़ते नहीं थे और बहुत बुरी बुरी सजाएं वो दिया करते थे। और कलाम मुकद्दस में भी हमें मिलती हैं, कुछ तारीख में भी मिलती हैं। और तारीख में कुछ ऐसी ऐसी सजाएं हमें मिलती हैं जो बादशाहों ने तजवीज़ की और बादशाहों ने वो सजाएं दी और उनको कुतुबों में लिखा। एक कुतबा हमें मिलता है, वहां पर एक बादशाह ने लिखा है कि मैंने खोपड़ियों के मीनार बनाए। और फिर एक हमें मिलता है, उसने लाशों के ना उसने पहाड़ बना दिया था एक बादशाह ने। तो इस कतर ये जालिम लोग थे और ये इसराइल पर भी अब हमला करने वाले थे और इसराइल के करीब आ चुके थे हमला करते करते। अब इसराइल को भी ये धमकियां दे रहे थे। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में हमें ये मिलता है कि यूना चाहता है कि वो अभी मर जाए, वो कत्ल किए जाए, वो खुदा की सजा में आ जाए। खुदा उसे ख्वाब के जरिए से, खुदा उसे चलते फिरते आगाह करता रहता है और खुदा उनको भी अपनी लामुतनाही मोहब्बत में लाना चाहता है, यानी नैनवा के लोगों को। लेकिन यूना नहीं चाहता। यूना चाहता है कि ये खुदा की तरफ से जो सजा आने वाली है ना, उसके मुस्तहिक है और ये सजा वो पाए। लेकिन खुदा ऐसा नहीं चाहता। खुदा अपनी लामतनाही मोहब्बत को यूना के लिए भी रखता है और वो नैनवा के लोगों के लिए भी रखता है, वो इसराइल के लिए भी रखता है। सो खुदा की मोहब्बत यूना के लिए भी है, नैनवा के लिए भी है, इसराइल के लिए भी है, लेकिन यूना नहीं इस बात के लिए एग्री। आइए खुदा उनके पाक कलाम में से हम आगे सीखें। यूना जब जहाज में बैठता है तो वो टिकट करवा लेता है तरसीस की। तो तरसीस कहा जाता है, ये 2500 मील के फासले पर था और ये जो नैनवा था ये 500 मील के फासले पर था। सो ये तुर्किया के रास्ते से जब हम देखते हैं तो ये बड़ा जल्दी चला जाता है, लेकिन तरसीस इससे दूर था। इसने इंतखाब किया तरसीस का, लेकिन खुदावन ने इसे समंदर में घेर लिया तूफान के जरिए से, और आप सारी स्टोरी से वाकिफ हैं। तो वहां पर उसने कहा कि मुझे फेंक दो। जब उन्होंने कुरा इसका नाम का निकला तो उन्होंने कश्ती में से फेंक दिया और जब वो नीचे पानी की तह में गर्क हो रहा था और समुद्र की तह में चला गया और उसने पहाड़ों की जो बुनियादें थी वो देखी और वहां पर कहता है कि जो समुद्री नबातात है वो मेरे सर पर लिपट गई, ऐसी सारी बातें करता है। सो ये सारी बातें दुआ में वो मांगता है या दुआ में करता है और उस बात का तज़किरा भी करता है कि खुदावन ने मुझे बचाया। सो अब कलाम मुकद्दस के मुताबिक यूना जो है वो भागा हुआ है
لیکن خداوند نے اسے وہاں پر سمندر میں بھی بچا لیا۔ لامتناہی محبت جو تھی وہ خدا کی یونا کے لیے وہ تھی۔ وہاں پر خدا نے اس کو بچایا اور بڑا طوفان آیا۔ نمبر 1 وہاں پر بڑے شہر میں بھیجا تھا خدا نے۔ نمبر 1 بڑے طوفان میں خدا نے اس کو اپنی لامتناہی محبت کو ظاہر کیا۔ پھر نمبر 2 کہ وہاں پر بڑا ڈر پیدا ہو گیا طوفان کے بعد، اور وہ ملا پھینکنا نہیں چاہتے تھے۔ بڑے ڈر کے بعد انہوں نے جب پھینک دیا یونا کے کہنے پر، تو بڑی مچھلی وہاں پر آ گئی۔ یہ چوتھی بات ہے۔ کلام مقدس میں ہمیں یہ 4 باتیں جو ہیں وہ ملتی ہیں۔ پہلے باب کی 2 آیت میں پہلی بات بڑا شہر اور بڑا طوفان، پہلے باب کی 4 آیت، اور بڑا ڈر پیدا ہوا پہلے باب کی 17 آیت، اور بڑی مچھلی آئی بڑا ڈر جو ہے وہ پہلے باب کی 10ویں آیت میں ملتا ہے، اور بڑی مچھلی پہلے باب کی 17 آیت میں ملتی ہے۔ یہ آخری آیت ہے، اور اس کتاب کی ٹوٹل 48 آیتیں ہیں، 4 باب ہے۔ یہ بہت بڑی بڑی باتیں اس کتاب میں ہیں۔ کتاب چھوٹی سی ہے، آپ بڑی بڑی باتیں دیکھیں گے اس کتاب میں۔ یونا کو وہاں پر سے خداوند نے کیئر کیا، اور خداوند نے پکڑا مچھلی کے ذریعے سے، اور مچھلی کو بھی آرڈر کیا کہ وہ اپنے معدے میں کوئی ایسے زہریلے مادے نہ چھوڑے کہ یونا جس سے مر جائے یا ہضم ہو جائے۔ تو یونا کو 3 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑا، اور وہاں سے اس کا جہاز چینج کروایا خدا نے، اور جیسا جہاز اس نے جس کی ٹکٹ لی تھی ترسیس کی، خدا نے وہاں سے وہ چینج کروایا، اور اس کو جہاز اپنی طرف سے جو قدرتی تھا وہ دیا، اور وہ سمندر کی تہہ سے ہوتا ہوتا وہ نینوا پہنچ گیا۔ وہاں پر جو سب سے بڑی بات ہوئی، اس کے کلام کے وسیلے سے بڑی بیداری ہوئی۔ یہ 4 باب کی پہلی آیت میں ملتا ہے کہ انہوں نے سبوں نے روزہ رکھا، بادشاہ نے تخت چھوڑ دیا، اپنا تاج چھوڑ دیا، اپنا لباس چھوڑ دیا، اور خاک میں ٹاٹ اوڑھ کر بیٹھ گیا، اور سبھی لوگوں کو یہ آرڈر کیا۔ اور اسی طرح دوسری بڑی بات اس میں 4 باب میں ہمیں ملتی ہے، بڑی ناراضگی یونا نے کی جب وہ منادی کر کے باہر آ کے بیٹھ گیا اور خدا کی طرف دیکھ رہا ہے، اور خدا سے کہتا ہے کہ اب طوفان بھیج ان کے لیے اور ان کو مار دے، یا آگ بھیج ان کے لیے ان کو مار دے۔ خداوند نہیں چاہتے تھے کہ میں اس شہر کو تباہ کروں یا ان لوگوں کو تباہ کروں۔ نینوا کے لوگوں کو خدا بچانا چاہ رہا ہے اور یونا مروانا چاہ رہا ہے۔ اس نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا، اور اس نے کہا اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں، کیونکہ تو رحیم و کریم ہے، یہ تو میں نے گھر میں ہی تجھے کہہ دیا تھا۔ بڑی ناراضگی کا یہ اس نے اظہار کیا 4 باب کی 2 آیت میں۔ ایک اور بڑی بات اس جگہ پر ہے، یا اس کتاب میں بڑی بیل خدا نے کو گائی۔ جب اس نے ایک چھپڑ سا بنایا چھپڑا، تو اس پر خدا نے ایک رات کو بیل اگائی، وہ ساری رات میں بڑی ہوئی، اور صبح اس کی چھاؤں میں وہ بیٹھا۔ اگلے دن جب وہ رات کو سو گیا، تو ایک بڑے کیڑے کو خدا نے بھیجا، اور اس نے اس بیل کو کاٹ دیا۔ صبح تک جب کلام مقدس میں ہمیں ملتا ہے، یہ 4 باب کی 6 آیت میں ملتا ہے، یہ بیل کا ذکر اور بڑا کیڑے کا جو ذکر ملتا ہے 4 باب کی 7ویں آیت میں ملتا ہے، اور آگے ملتا ہے کہ خدا نے ایک لو چلائی، اور لو جب چلی تو گرم ہوا چلی، اور وہ پتے سارے جو چونکہ جڑ کاٹی گئی تھی اس کی ٹہنیاں اڑ گئیں، اور پھر وہ دھوپ میں، اور اب وہ بڑا خدا سے ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے، اور خدا سے کہتے ہیں میں مر کیوں نہیں جاتا، میں نے تجھے گھر میں کہہ دیا تھا کہ تو رحیم و کریم ہے۔ یہ 4 باب کی 7ویں آیت میں کیڑے کا ذکر ہے اور لو کا ذکر ہے۔ میرے عزیزو، خداوند کے کلامیوں میں ملتا ہے کہ خداوند نے یونا کو سمجھانے کے لیے چند ایک سوالات کا ذکر کیا جو اس کتاب کے آخر پہ ہے۔ خدا نے اس سے سوال کیا کہ جو میں آسمان و زمین کا بحروں پر کا یعنی خالق اور مالک ہوں، کیا مجھے یہ جو 120 جو اپنے دائیں اور بائیں کا امتیاز ہی نہیں کر سکتے، میں ان کے لیے مار دوں؟ چلو ان کے بڑے جو ہیں وہ تو اس ملک کے یا میرے لوگوں کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، تو 120 لوگوں کو میں 1,20,000 لوگوں کو میں کیسے مار دوں جو بچے ہیں ابھی، جو اپنے دائیں اور بائیں کا امتیاز نہیں کر سکتے؟ وہاں پر بہت سارے معاشی ہیں۔ خدا اپنی مخلوق کی قدر کر رہے ہیں، اور بڑے جو نینوا کے شہر کے بڑے لوگ جو بادشاہ ہیں، وہ لوگ تو اس طرح کے کاموں میں کھڑے ہیں جو یونا کو غلط لگ رہے ہیں، لیکن 1,20,000 کو خدا دیکھ رہا ہے۔ میرے عزیزو، اس کہانی سے ہمیں چند ایک باتیں اور بھی بہت ساری ملتی ہیں، ان پر ہم غور کریں گے۔ یہ ہم نے 9 باتیں سیکھی ہیں۔ پہلی بات تھی بڑا شہر، بڑا طوفان، بڑا ڈر، بڑی مچھلی،
اور بڑی بیداری، بڑی ناراضگی، بڑی بیل، بڑا کیڑا اور نامی بات تھی، خدا نے بڑے سوال کیے۔ میرے عزیزو، کیا یونا باغی ہو گیا تھا یا یونا کو خدا نے باغی قرار دیا؟ نہیں، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، خدا کی سالمیت ختم نہیں ہوتی اگر ہم باغی بھی ہو جائیں۔ وہ یونا سے آپ سیکھ لیں اس بات کو۔ خدا اپنی سالمیت میں پھر بھی قائم رہتا ہے، خدا اپنے منصوبوں میں پھر بھی قائم رہتا ہے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ آپ باغی ہو جائیں خدا سے، نہیں، خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے حضور وفادار رہیں۔ اور یونا نینوا کے لوگوں کی طرف نہیں دیکھ رہا، یونا صرف اپنی طرف اور اپنے لوگوں کی طرف دیکھ رہا ہے۔ خدا کی لامتناہی محبت یونا کے لیے بھی اسی قدر تھی، خدا کے رحم کی یونا کو بھی اسی قدر جو تھی ضرورت تھی جس قدر نینوا کے لوگوں کو تھی، اور وہ دیکھ رہے ہیں ہم۔ یہ خدا کے رحم کی ایک تصویر ہمیں نظر آ رہی ہے جو یونا کی کتاب میں نظر آتی ہے، اور یہ ایسی لامتناہی محبت جس کے بارے میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ لامحدود ہے، اینڈ لیس ہے، ختم نہیں ہے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو اور آپ سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔